اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اگر کسی بندے کا تعارف کرنا ہو یا کسی سے اس کا بایو ڈیٹا پوچھنا ہو یا کسی ہستی کا تعارف کروانا ہو، اس کا بایو ڈیٹا جاننا ہو، تو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ کون کون سے سوالات ہیں جو کہ تعارف کے وقت پوچھے جاتے ہیں؟ نمبر 1، آپ کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے نام جاننا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی پوچھتے ہیں سنائیے آپ کی صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ جاب کیا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی۔ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، پڑھائی کتنی ہے، ایک یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو پاور ہے، جو آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، جہاں کے آپ مالک ہیں، کسی جاب میں مثلا کوئی آفس کا مالک ہیں آپ، یا کسی آفس کے یا فیکٹری کے یا انڈسٹری کے مالک ہیں، تو حتیٰ کہ دکان کے مالک ہیں، کتنے لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں اور آپ کا کنٹرول ان کے اوپر کیسا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے، آپ کی کوئی جان پہچان کوئی بڑے بڑے لوگوں سے بھی آپ نے بنائی ہے، یعنی PR، پبلک ریلیشن۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اگر اتنی بڑی فیکٹری ہے یا جو بھی ہے، کوئی آفس ہے یا مارکیٹ ہے، تو کتنے بندے آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ معاشرے میں آپ نے کوئی کسی قسم کا کوئی عہدہ وغیرہ لیا ہو، کوئی آپ کی پوزیشن کوئی اس معاشرے میں کیا ہے؟ یہ تقریباً ناظرین 9 سوال بنتے ہیں، 9 کوسچنز، جو کہ کسی کی ہستی کے متعلق جاننے کے لیے جو بنتے ہیں۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، جسے آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، قرآن پاک کی بہت بڑی سردار آیت، مجھے ایسی لگا کہ جیسے میرا رب کریم اس آیت میں اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور اس قسم کے تمام سوالوں کے جواب یا اسی قسم کا تعارف جو اللہ رب العزت نے کروایا، اگر آپ غور کریں کہ سب سے پہلی بات کہ آپ کا نام کیا ہے، اللہ رب العزت یقین کریں کہ کیا فرماتے ہیں، غور سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام بتاتے ہوئے بتایا کہ اللہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کہ وہ حقیقی رب ہے، اکیلا رب ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک زمانے میں اس وقت ثم نعوذ باللہ لفظ تھا تو استعمال کر ہی نہیں سکتے ہم اللہ رب العزت کے لیے، کہ شروع سے تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، نہیں۔ اللہ رب العزت شروع سے ہے، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم ہوں گے، نہیں ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ تو حی القیوم، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم میں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے متعلق بہت سارے علماء کی رائے ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کیسے کروایا کہ حقیقی رب ہے۔ آگے جیسے کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کیسے ہو، آپ کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ میں ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہوں، میں ہمیشہ ایسا ایکٹیو رہتا ہوں، ایسا میں بالکل ہر وقت میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، کہ اس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی صحت کی تو بات ہی چھوڑ دو کہ وہ تو ہمیشہ سے ایکٹیو ہے اور ہمیشہ سے وہ دیکھتا رہتا ہے، موجود ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ رب ایسے نہیں ہوتا
کہ صبح کو اویلیبل ہے تو شام کو اس نے سونا ہے، ثم نعوذ باللہ میں سوتا نہیں ہوں، مجھے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے یہ ایسے، کیونکہ میں تو میرا معاملہ ہی کچھ اور ہے، میں ہمیشہ سے جاگ رہا ہوں اور ہمیشہ سے جاگتا رہوں گا، میرا معاملہ ہی کچھ اور ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ تم لوگوں کو تو سونا پڑتا ہے، تم لوگ تو محتاج ہو، 10 دن اگر تم نیند نہ لو تو 11ویں دن تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، اور تیسرے چوتھے دن تو آنکھیں بلر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر بندہ سوئے نہ۔ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے نیند آئے نہ آئے۔ کاؤنٹلیس ایئرز کہ اربوں خربوں کی تو بات ہی بڑی کم ہے، کتنے سال کب سے یہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ آگے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تم کیا پوچھتے ہو میرے گھر کی بات کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرا ہی ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میں اس پوری کائنات کا مالک ہوں، میرا کوئی ایک گھر نہیں ہے۔ ہاں، جسے میں نے نشانی کے طور پہ بتایا کہ بیت اللہ زی، جس کو میں نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، وہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ میرا گھر ہے تاکہ تم ڈائریکشن کے طور پہ اس کو استعمال کرو، جب نماز پڑھو تو تم سب لوگوں کا منہ ایک طرف ہو، یہ تمہارا قبلہ ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا گھر کہا۔ تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو تمہاری ڈائریکشن ایک ہی طرف ہونی چاہیے تاکہ یونٹی آئے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یونٹی کیا ہوتی ہے، ایک سمت ہونا کیا ہے، ایک سمت، دو سمت نہیں، ورنہ لوگ کہتے کہ میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں گا اس طرف دھوپ آ رہی ہے، کوئی ادھر کہتا میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں گا اس طرف دھوپ آ رہی ہے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، خواہ کوئی سڑک پہ ہو، پتھروں پہ ہو، یا نرم زمین پہ ہو یا گھاس پہ ہو، اس کی ڈائریکشن ایک ہی ہوتی ہے، قبلے کی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ آگے سے کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کی جاب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تھوڑا سا اور پوچھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ میری ایسا کام ہے، میری ایسی جاب ہے کہ کون ہے کہ میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی سفارش کر سکے۔ میں خود آل ان ون ہوں، میں سب سے بڑی طاقت ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے کوئی کہہ سکے بھائی اس کا وہ کام کر دو، اس کا وہ کام کر دو، اس کا وہ کر دو۔ من ذا الذی، جب اللہ رب العزت نے لگا دیا نا من ذا الذی، تو اللہ رب العزت نے سب کو ایک طرف ہٹا کے رکھ دیا، پوری مخلوق کو، جو بھی ہے من ذا الذی، کون ہے۔ جب کون ہے کہہ دیا تو اللہ رب العزت نے سب کو اپنی اوقات بتا دی کہ من ذا الذی، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کی سفارش کر سکے۔ میں جو کام کرتا ہوں میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، میں اللہ الصمد ہوں، کہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں بے نیاز ہوں، اللہ بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ، رب کریم کیا اپنی طاقت کے متعلق بتاتا ہے کہ کون ہے جو کوئی سفارش کر سکے، یا کیوں میں کوئی کسی سے کوئی ڈرتا ہوں، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی کے ساتھ کیا کوئی میرا کوئی شریک ہے کہ جو کوئی میری سفارش کرے گا؟ نہیں، جو میرا دل چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرا دل چاہے گا، رب کریم کا جو دل چاہے گا وہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہا جائے کہ اے رب کریم، فار ایگزامپل کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے، تو رب کریم کیا فرماتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم کی کیا بات کرتے ہوں، جو کچھ لوگوں کے روبرو اس وقت سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ اس پوری کائنات میں ہو رہا ہے، تمام دنیا، کائنات، چرند پرند، کیڑے، حشرات، سمندر میں مچھلیاں، پتھر میں کیڑے، دوسرے سیاروں پر، دوسری گیلیکسیز پر، دوسرے چاند پر، دوسری ہواؤں میں، دوسری فضاؤں میں، پہلے دوسرے تیسرے آسمان، چوتھے پانچویں چھٹے، جہاں پر جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو رہا ہے، اور جو آنے والا ہوگا، جو کچھ ہوگا مجھے سب معلوم ہے۔ میرا علم ایسا ہے، میرا علم ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو کور کیے ہوئے ہے۔
میں سب کچھ جانتا ہوں۔ رب کریم نے ایسا فرما دیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگلا سوال کوئی اگر یہ پوچھے تو آپ کام کاج کس طریقے سے کر رہے ہیں، آپ صحیح ماہر ہیں اپنے کام میں، جانتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کیا آگے فرماتے ہیں، سنیے ذرا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ سبحان اللہ، غور کیجئے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا جو علم ہے، جو کن فیکن کا علم ہے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں تو صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکن۔ یہ میرا علم ہے، اس میں کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو گھر بنانے کے لیے سیمنٹ، ریت، بجری، یہ وہ وغیرہ چاہیے، سب کچھ، لیکن رب کریم کا معاملہ ایسا ہے کہ جو چیز بنانا چاہے وہ خود بخود حاضر ہو جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے اور اسی وقت بن جاتی ہے، کن فیکن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری کائنات، زمینیں سب 6 دن میں بنا کے ساتویں دن میں ثم استوى علی العرش کے 7ویں آسمان پر جو ہے وہ چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اس کی معلومات کسی چیز پر بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ جو علم رب العزت کے پاس ہے، کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ فرشتے ہوں، شیطان ہوں، انسان ہوں، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی اللہ رب العزت کی معلومات میں سے ذرہ برابر ایک نقطہ بھی نہیں چرا سکتا۔ بالکل اس کا ایسا سسٹم ہے، ایسا کنٹرول ہے اس کا کہ ساری کی ساری جو اس کا اپنا ایک سیکیورٹی سسٹم ہے اس کا، وہ بہت زبردست ہے اس کا۔ اور لیکن اس نے فرمایا کہ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے کہ من علم ہی، اس کے علم میں سے نہیں کر سکتے، اللہ، بس یہ چھوڑ کے بما شاء، جتنا وہ چاہے۔ جیسے آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت آصف بن برخیہ جو ہے وہ آنکھ جھپکنے میں کی دیر میں جو ہے وہ لے کے آگے تھے ملکہ بلقیس کا تخت، اور رب الکریم نے یہ فرمایا کہ رب العزت نے کہ اس کو کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم عطا کیا گیا تھا۔ اس علم کی بنیاد پر نہ وہاں کارگو استعمال ہوا، نہ جہاز، نہ کوئی کوریئر، نہ کوئی جنات، نہ کوئی وہاں جانور استعمال ہوئے کہ جو تخت اٹھا کے لائیں گے، بلکہ ایسی ایک جیسے ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ سے گم ہوئی دوسری جگہ پر حاضر ہوگی ود ان اے پارٹ آف اے سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے بھی شاید 1000ویں حصے میں، کہ آپ آنکھ جھپکیں، یعنی سب سے کم جو کم ترین چیز ہوتی ہے، سانس بھی لمبی ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں آپ ایک سانس لیں، اتنے میں یہ ان کا جو تخت ہے ملکہ بلقیس کا یہاں حاضر ہو جائے گا۔ جبکہ آصف بن برخیہ جو کہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، یقیناً انہوں نے فرمایا کہ صرف آنکھ جھپکیں اور وہ یہاں ہوگا، سب سے کم تر۔ دل کی دھڑکن بھی اس سے زیادہ دیر لیتی ہے۔ تو یہ دیکھیے جی کہ جس کو اللہ رب العزت تھوڑا سا علم دے دے تو وہ ایسے بڑے بڑے کام بھی بندہ کر سکتا ہے۔ یہ ایسا ایک علم ہے جو اللہ رب العزت کا علم ہے، اور جو اللہ رب العزت نے کتاب کے علم کی بات کی ہے وہ یقیناً قرآن کریم کا ہی ہوگا۔ اب ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ کس طریقے سے ہم یہ علم کریں، ہم کیا لفظ بولیں، کیا وظیفہ کریں، کیا تسبیح کریں کہ ہم بھی ایسے چیزوں کو کر سکیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ رب العزت جتنا چاہتا ہے اتنا کسی کو دے سکتا ہے، اپنے طور پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ ان تمام جانتے ہیں تمام علاقے کو، آپ کا کوئی اثر و رسوخ جو آپ کی کوئی پہنچ ہے ان علاقوں میں جہاں آپ رہتے ہیں، تو یہ اگر کسی سے پوچھا جائے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مثال دی کہ تم کیا ایک جو میں تمہیں بادشاہی دیتا ہوں اتنے سے ملکوں کی، اور وہ بھی تم آپس میں لڑتے رہتے ہو کہ مجھے یہ بادشاہت ملے، اور تم نے تو چند دن کی تمہاری زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد تم نے مر جانا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کی جو بادشاہی ہے اور اس کا جو علم ہے، اس نے وہ آسمان اور زمینوں تمام پر حاوی ہے۔
جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب پہ میری بادشاہی ہے، سب کا میں اونر ہوں، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے، حتیٰ کہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ دے رہا ہے، رب کریم دے رہا ہے جو بھی ہے۔ اور یقین کریں کہ کیا خوبصورت انداز ہے، سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں معلوم، رب کریم کو معلوم ہے کس جانور کو کتنی خوراک دینی ہے، کیا کیا نظام ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ اپنے سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں کہ سورج اپنے وقت کے اوپر طلوع ہوتا ہے، کیونکہ زمین جس طریقے سے گھوم رہی ہے یقین کریں کہ کوئی اس میں فرق نہیں آتا، سوائے کہ 0 پتہ نہیں کتنے % زیرو لگائیں تو جو ہے، لیکن پورا کا پورا کیلنڈر ویسے ہی چلتا رہا ہے صدیوں سے۔ ہر چیز اس نے جو ہے وہ اپنے سسٹم کے مطابق کر دی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ سب کچھ ایک سسٹم ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ میں نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ جاؤ پھولوں کا رس چوسو اور اس سے شہد بناؤ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہر چیز، کوئی بھی اپنے سسٹم سے باہر نہیں ہے۔ بارش، بہار، خزاں، گرمی، سردی، سارے جو موسم آ رہے ہیں سب کچھ اپنے سسٹم کے تحت ہیں۔ جو لوگ موسم کا حال جانتے ہیں، جو لوگ جیوگرافی جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہوائیں بھی جو چلتی ہیں کس مہینے میں ہوا نے کس طرف سے کس طرف جانا ہوتا ہے یہ بھی طے شدہ ہوتا ہے، اور وہ ہوائیں بھی اس موسم میں اسی طرف کو چلتی ہیں کہ دیکھ لیں کہ برسات کے موسم میں ہوائیں کیسے آتی ہیں اور بادلوں کو لے کے آ کے بارش برساتی ہیں، سردیوں میں کہاں سے ہوائیں چلتی ہیں، کہاں سے کدھر، ہر وقت ہوائیں کس طرف سے کس طرف چل رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی ٹائمنگ اور ان کا جو سسٹم ہے رب کریم نے جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ رحمان میں رب کریم نے کیا فرما دیا، وَاللَّهَ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، کہ اللہ رب العزت نے پورا میزان یعنی ایک عدل قائم کیا ہوا ہے تمام چیزوں میں۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ تمام چاروں موسم، پانچوں موسم، ہر قسم کی ہوائیں، زمین کا گھومنا، چاند کا گھومنا، سورج کا گھومنا، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں جو گھوم رہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان تمام کا سسٹم رب کریم نے بنایا ہوا ہے اور وہ اس سسٹم کے تحت ہی کام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، کیا بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پورے آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، پوری کائنات میں۔ اب بات یہ ہو کہ یہ جیسے کہ 8واں سوال تھا کہ اچھا آپ کا اتنا بڑا آفس ہے، اتنا بڑا ہے، تو آپ کے کتنے ورکر ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں ہے، ذرہ برابر بھی دشوار نہیں ہے ان تمام کی، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک پتا بھی جو ایک درخت سے گر رہا ہے رب کریم اس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ جو پتا گر رہا ہے وہ بھی اس کے حکم سے، اس کے کنٹرول سے گر رہا ہے۔ جو بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس بیج سے جو درخت بنتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے بن رہا ہے۔ اس بیج پہ جب وہ پودا لگ جاتا ہے تو اس پہ کتنے پھل لگنے ہیں، یا اگر وہ اناج ہے تو کتنے دانے اس پہ اگنے ہیں، یہ بھی رب کریم کے حکم سے۔ تو اگلا جو 9واں آخری سوال ہوتا ہے، تو اچھا جی کوئی بندہ اگر کسی سے پوچھے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے جب اپنی حیثیت بتائی تو اس نے یہ بتایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں نے آپ کو صرف مثالیں دی کہ جب رب کریم اپنا تعارف کرواتا ہے تو کیا خوبصورتی سے تعارف کرواتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رب کریم ہے اور وہ بہت ہی عظیم ہے۔ ہماری نہ نظر، نہ عقل، نہ سوچ اس تک نہیں پہنچ سکتی، نہ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس ہمیں حکم ہے اس کی عبادت کرنے کا، اس کی اطاعت کرنے کا، بس ہمارا کام یہی ہے۔ اسی لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور آیت الکرسی کے علاوہ رب کریم نے سورہ الاخلاص میں اپنی وحدانیت کو بتایا کہ اس کا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور وہ بالکل اکیلا ہے
اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے پرواہ نہیں ہے کہ بے شک دنیا کے تمام لوگ اچھے بھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی بادشاہ میں نہ کوئی زیادتی ہے نہ کمی ہے، یا سب برے بھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہے، بادشاہت میں۔ یہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جس پہ یہ سارا فساد ہو رہا ہے، ورنہ کائنات میں اس زمین کے ٹکڑے کی اہمیت بھی کیا ہے۔ جو سائنس کو جانتے ہیں، اسپیس کو، ان کو معلوم ہے کہ کائنات میں ایک ریت کے ذرے کے برابر ایک زمین کی اہمیت ہے، اور رب کریم اس پہ اتنا پھر بھی ہمارا دھیان رکھتا ہے۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آئی لو یو اللہ جی، کہ آپ اتنا بڑا عالی شان رتبہ، اس کے باوجود آپ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، اور ہماری ہر خواہش کو پورا بھی کرتے ہیں، اور آپ ہمارا یوم حساب، ہمیں حساب بھی ہمارا کریں گے، ہماری کی گئی نیکیاں بھی آپ نے نوٹ کی ہوئی ہیں، ہمارے سارے اعمال کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پھر بھی ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ یا رب کریم، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، کہ ہم نے جانا کہ ہمارا رب کریم کتنا عظیم ہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔